नाज़रीन आदाब, इस स्पेशल पॉडकास्ट में आप सबका इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी। नाज़रीन, आप जानते हैं इस स्पेशल पॉडकास्ट में हम हमेशा बात करते हैं अपने एनवायरनमेंट की, हम बात करते हैं वाटर बॉडीज़ की, हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की और हमेशा बात होती है साफ़ सफाई को लेकर। आज भी इसी हवाले से बात होगी और आज इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमने मदऊ किया अपने इस प्रोग्राम में डॉक्टर सैयद मसरत परवीन साहिबा को, जो कि प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ नावपुरा श्रीनगर खानियार। आइए उनसे जानते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ उन्होंने कैसे शुरू की। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, नॉर्मल एक प्रिंसिपल स्कूल में जब होती हैं तो उनका काम होता है बच्चों की पढ़ाई देखना, उनकी कोर करिकुलर एक्टिविटीज़ देखना, उनकी नशोनुमा करना, लेकिन आपने हटके थोड़ा सा किया कि हमें माहौल को साफ करना है। ये कब आपको लगा, क्यों लगा और कैसे इसका आगाज़ हुआ? देखिए, सबसे पहले मुझे ये है कि आमतौर पर जब भी सच बातें की एक्टिविटीज़ होती हैं जी। तो वह प्लान कि हम क्या करें, जो वाटर बॉडीज़ की तरफ हमारा रुझान गया कि हम वाटर बॉडीज़ को हम साफ क्या करेंगे। तो इसके लिए हमने एक एवरी सैटरडे, मतलब आमतौर पर जब भी स्वच्छ भारत की एक्टिविटीज़ होती है, लोग झाड़ू उठा लेते हैं, वो वीडियो बनाते हैं, तो हमने बोला ना, ये हकीकत में हकीकी तौर पर हम ये काम करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने बोला जो हमारे सराउंडिंग्स में भी जो भी वाटर बॉडीज़, चाहे पखरेबल है, चाहे बाबडम है, हम क्या करेंगे, एवरी सैटरडे हमने स्टूडेंट्स को, हमने वाटर स्पोर्ट्स के साथ ये किया, कोलैबोरेट किया कि हमारे बच्चे आएंगे, उनका स्टाफ साथ जाता है। इवन रिसेंटली एक वाटर डे था, तो हमने वहाँ पे अपनी वो शपथ लेते हैं ना बच्चे, तो हमने उधर ही वाटर बॉडीज़ के पास ही ये शपथ ली हमारे बच्चों ने कि हमने अहद किया है, हमने वादा किया है कि हम इनको सही करें। तो हमने ये बनाया है प्रोग्राम से, पिछले 9 महीने से हम ये काम कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह। हाँ, अगस्त से जी। पोस्ट अगस्त से हम काम कर रहे हैं। पिछले साल भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई और इस साल भी हमने 2-3 अभी तक एक्टिविटीज़ की है। और जब भी ये था वाटर डे था, तो उस दिन भी हम ये काम कर रहे हैं। तो हमने, क्योंकि ज़रूरत है, क्योंकि अब जो पानी है वो पानी ही हमारी जिंदगी है, बिल्कुल। ज़िंदगी और कश्मीर की, इवन कश्मीर की एक ख़ास शान रही है पानी, चाहे वो दरियाई झील रहा, तारीख रहा हो, या दरियाई बहत, जिसको हम कदीम ज़माने में दरियाई बहत बोलते हैं, वैथ, जी। उसको साफ़ करने का, या इसी तरह आंचार है, इसी तरह खुशांसर है, इसी तरह वोलर है वगैरह। इसी तरह हमने सोचा नहीं, हम हकीकत में इसको करें। कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए वाटर बॉडीज़ में मैंने बहुत देखा। मैं नौशहरा एरिया से गई, उधर मेरे रिलेटिव रहते हैं, उधर से एक पानी का वो आता था, एक वो पानी की ये वो बहुत साफ़ हुआ करती थी। मुझे याद है बचपन में जब हम जाते थे तो वहाँ उस पानी से धोते भी थे, लोग उससे बैठा करते थे, बहुत क्लीन होता था। आज मैं कल 2 दिन पहले एक रिश्तेदार के घर गई, उसमें से एक अजीब बू आती है, गंदा हो गया। बहुत गंदा हो गया है। और वो जो हमें पाक करता है पानी, हमने उसी पाकी को नापाक में तब्दील किया, जबकि हमारा दीन भी कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो इसका मतलब नहीं है कि हम अपने खुद को साफ करें, हम अपने जिस्मों को साफ करें, हम अपने घरों को साफ करें तो गलाजत सड़कों पर फेंक दें। क्योंकि अगर हमें साफ माहौल रखना है, बच्चों मतलब जो भी हमें करना है, वो पहले हमें करना है सड़क से शुरू। क्योंकि जो भी टूरिस्ट लोग आते हैं, वो पहले हमारे इन चीज़ों को देखते हैं। हमारे घरों में तो कोई नहीं झांकेगा ना, इनके घरों में सफाई है या नहीं है। मतलब हमने इसलिए लिया, मतलब ये जो भी पब्लिक प्लेसेस है, मतलब हमारा यहाँ पे है अस्तान शरीफ दस्तगीर, तो कभी हम उधर भी एक ड्राइव कर रहे हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, ड्राइव करते हैं। और ख़ास तौर पर मुझे लगता है जो हमारा ये डाउन टाउन एरिया है, इसमें इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है। तो इस वजह से मैंने इनिशिएटिव लिया है कि हम ये नहीं एक दिन वाटर डे होगा या कोई दिन होगा, सफाई का दिन होगा, उस दिन करेंगे, नहीं, हम रेगुलर बेसिस पे सैटरडेज़ को भेजेंगे, मुख्तलिफ बच्चे जाएंगे, नहीं बच्चों की स्टडीज़ को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि कुछ बच्चे मतलब आज एक सैटरडे एक क्लास गया, दूसरे सैटरडे दूसरा क्लास गया, और अपने टीचर्स को साथ लेके, तो हमने ये काम का अहद दिया है और शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, जो बच्चों को आप लेके जाते हैं वाटर बॉडीज़ की क्लीनेस ड्राइव्स पर या बाकी मामलों में आप उनको इन्वॉल्व करते हैं, इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका क्या है? उसका हमने किया है, जो हमारा ये स्पोर्ट्स ये है ना, वाटर स्पोर्ट्स, उनके साथ हमने कोलैबोरेशन की है और उसका पूरा इंतज़ाम रखा है। क्योंकि जैसे मैं ये समझती हूँ हमेशा कि जो बच्चे हैं हमारे मिलत के बच्चे, हमारे कौम के बच्चे, या हमारे अपने बच्चे हैं, हम अपने बच्चों से ज़्यादा उनकी सेफ्टी का सोचते हैं।
کیونکہ جب بھی ہماری زندگی تو انہی سے ہے. تو ہمارے یہ نہیں میں سوچوں گی کہ میرا بچہ سیف رہنا چاہیے تو قوم کے بچوں کو میں دھکیل دوں گی چاہے پانی میں چلے جائے. نہیں, پہلے ہمیں ان کی سیفٹی کا خیال رکھنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے پورا انتظام کیا ہے واٹر سپورٹس کے ساتھ. بہت اچھی بات ہے. تو دیٹ مینس واٹر سپورٹس کے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ آپ کو اس میں ہیلپ اس میں کرتے ہیں بہت ہیلپ اور اکوپمنٹ بھی ان کا رہتا ہے ساتھ میں. ہاں, ان کا اکوپمنٹ بھی رہتا ہے. کبھی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کبھی ہائر بھی کرتے ہیں ہم وغیرہ جو کشتیاں وغیرہ ہیں ان کو بھی ہائر بھی کرتے ہیں. کبھی ان کا بھی سپورٹ رہتا ہے تو وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. اچھا, یہ جو بچوں کی آپ نے بات کی جن کے ساتھ آپ یہ ڈرائیو کرتے ہیں, ان کی فیملیز کا سپورٹ ملتا ہے آپ کو؟ فیملیز کا کیا رہتا ہے, ان کا کیا ہے؟ نہیں, دیکھیے ہم نے بچوں کو سپورٹس میں بہت آگے لیا. ہمارے بچے نیشنل تک کھیلے ہوئے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے جو ماں باپ ہے وہ پورا ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ صحیح ہاتھوں میں. ہاں وہ یہ صحیح ہاتھوں میں, وہ ہم پر پورا ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں. بہت خوب, کوئی ایشو نہیں رہا ہے اس میں. ہمیں ماں باپ کا پورا ان کا ساتھ رہا ہے. بہت ہی خوب, بہت ہی خوب. یہ جو ڈرائیوز آپ کرتی ہیں اس کے بعد جو یہ کچرا نکلتا ہے, اس کچرے کا کیسے آپ اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ ہم نے جب میں اس اسکول میں ہم نے بہت بار ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا میونسپلٹی ہے ان کے حوالے کرتے ہیں. میونسپلٹی گاڑی آتی ہے تو وہ باضابطہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے. بہت اچھا. ان کے ساتھ کوئی کولیبریشن آپ نے کیا؟ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کولیبریشن ہے؟ ہاں, ان کے ساتھ بہت بار ہم نے کیا. کیونکہ وہ سکول ہمارے سکول میں بھی جب پہلی بار میں نے یہاں جوائن کیا تو یہاں بہت کچرا تھا. یہاں بھی پیچھے سے ہمیں تھے جو ڈاؤن ٹاؤن علاقہ تھا. تو سب سے پہلے دن ہم نے یہاں سے 5-6 گاڑیاں کچرے کی بوتلیں وغیرہ. تو اس کے ساتھ وہ آتے رہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ایون میں نے اپنے سکول کے لیے یہاں سائن بورڈز کچھ لگوائے نالبا روڈ پہ یہاں پہ. تو انہوں نے بولا ہمارا پورا ساتھ ہے, ہم اس کی سیفٹی کا, کیونکہ آپ کا سکول ہمیشہ آگے رہا ہے ہر چیز میں. تو انہوں نے بولا ہم آپ کے بورڈ اس کی بھی سیفٹی کا خیال رکھیں گی, کیونکہ آپ کا سکول اولین سکول ہے جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے. بہت ہی خوب, بہت اچھا لگا سن کر. آگے کیا ہے پلان آگے کے وقت میں؟ جیسے کہ ابھی گرمیاں بڑھیں گی, اس میں آپ نے کیا تیاریاں رکھی ہیں؟ کیا کوئی کیلنڈر آپ نے ڈیزائن کیا ہے کہ کس ہم نے طرح سے؟ دیکھیے میں نے جب یہ ہم مارچ سیشن شروع ہو گیا تو ہم نے پہلے جس طرح ایکیڈمک کیلنڈر بنایا, سپورٹس کیلنڈر بنا ہمارے پاس, ایکٹیویٹی کیلنڈر بنا. تو اس میں ہم نے انشاءاللہ وہ باضابطہ کیلنڈر سوچھتا کا ایک کیلنڈر بنایا جس میں ہمارا ایکو کلب بہت آگے رہا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈاؤن ٹاؤن ہے, یہاں جگہ کی بہت کمی ہے. لیکن ہم نے اتنے بڑے فلاور واس اس میں بھی ہم نے یہ پلانٹس وغیرہ وہ کیے پچھلے ٹائم. تو جب 21 مارچ تھا تو ہم نے وہ پورا کیلنڈر اس کا بنایا ہے, کس دن ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ. آپ نے ایکو کلب کی بات کی, ایکو کلب کیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہاں, ایکو کلب جیسے ہمارے اسکول میں کمیٹیاں ہوتی ہیں مختلف. مثلا ایک کمیٹی ہوتی ہے, ایک کا نام ہے جو یہ اس میں کیا کرتے ہیں جو ایکو کلب ہے یہ ہمارا مطلب باضابطہ جو پلانٹیشن ڈرائیو ہوتی ہے, جو صفائی وغیرہ, یہ سب جو بھی سوچھتا کا کام ہوتا ہے وہ ایکو کلب کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے. وہ سارا یہ کام سنبھالتا ہے. جس طرح دوسرے ایک ہاؤس ہے ہمارا, ایک کمیٹی ہے ہماری کلب جو ڈسپلن ہے, جو ڈسپلن سنبھالتا ہے سکول کا ڈسپلن. اسی طرح ہے یہ ایکو کلب. دوسرا ہے جو ایکٹیویٹی سنبھالتا ہے. دوسرا ہے جو یہ سب. ایک ہے ہمارا روڈ سیفٹی کلب, جو روڈ سیفٹی اس میں میلز ممبرس رکھے ہوئے ہیں جو روڈ سیفٹی بچوں کو اس چیز سے. دوسرا ہے مینٹل ہیلتھ کلب جو بچوں کے مینٹل کا خیال. اس طرح سے بہت سارے, اسی میں سے ایک ایکو کلب بھی ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھا لگا سن کر. میڈم آج آپ جب سے یہاں آپ نے عہدہ سنبھالا اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہ ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں کافی کچرے کی پرابلم ہے, یہاں صاف صفائی کا مسئلہ ہے, کنجیشن بہت زیادہ ہے, آج جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اب اس میں جڑ گئے ہیں, محلے کے لوگ بھی جڑ رہے ہیں, محکمہ بھی جڑ رہا, کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت خوشی, کیونکہ میں کشمیر کو وہ جو جنت تھا نا, جنت بے نظیر, میں اس کو وہی دیکھنا چاہوں گی. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ کشمیر جو ہمارا ہے, جس کو بولتے ہیں کہ اگر فردوس بروئے زمین است ہمین ہمین است, تو سچ مچ میں اس کو جنت کا ٹکڑا بنانا چاہتے ہیں. یہاں آ کے لوگ فیل کریں کہ سچ مچ یہ جنت ہے. اور اس میں لوگوں سے بھی باقی ہائر سیکنڈری سے بھی چاہتی ہوں کہ وہ سب کچھ, یہ نہیں صرف فوٹو شوٹ نہیں ہونا چاہیے, جو کام ہو وہ دل سے ہو اور وہ اصلی معنوں میں ہو وہ کام. بے شک. دیکھیے اگر ہم دل سے کوئی کام کرتے ہیں تو اثر رکھتا ہے, اور دل سے کیا ہوا کام بہت آگے تک جاتا ہے. آپ نے دل سے ایک انیشیٹو لیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی جڑے ہیں اور آن گراؤنڈ وہ چیز اثر دکھا رہی ہے. چاہے آپ واٹر باڈیز کی صفائی کر رہے ہیں یا کلینس ڈرائیو یہاں ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں کر رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں چیزیں اثر دکھاتی بھی ہیں اور لوگ اس میں جڑ رہے ہیں. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. ہمیں پوری امید ہے کہ جس طرح سے آپ آگے بڑھی ہیں, آپ کے ساتھ باقی ہائر سیکنڈریز بھی یہ
جو چیز آپ نے اڈاپٹ کی ہے وہ بھی اڈاپٹ کریں گے اور آگے ایسے ہی کشمیر کو خوبصورت بنانے میں اپنا پورا کنٹریبیوشن دیں گے. انشاءاللہ. اور جو آپ نے جنت بے نظیر کی بات کی تو وہ جنت بے نظیر انشاءاللہ. یہ کشمیر ہمیشہ سے جنت بے نظیر رہا ہے, یہ ہمیشہ جنت بے نظیر رہے گا, لیکن اس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہم کشمیریوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں یہاں صاف صفائی کو دیکھنا ہے. ہمیں اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ مہمان جو آتے ہیں وہ صفائی کرنے نہیں آتے ہیں, وہ گھومنے آتے ہیں. وہ گھومیں, مستی کریں, وہ مزہ لیں اس خوبصورت سی وادی کا, لیکن ڈیوٹی ہماری بنتی ہے کہ ہم صاف صفائی دیکھیں. اگر ہم اس چیز کو لے کر آگے بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی بہت جلد ہم دیکھیں گے جو ایک کچرے کی پرابلم ہمارے جموں کشمیر میں ابھی دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی. ساری چیزوں کا جو ڈسپوزل ہے وہ پراپر ہوگا, اور ایس ایم سی تو کر ہی رہا ہے, جے ایم سی کر رہا ہے, باقی یو ایل بیز کر رہی ہیں, ہر طرف کوشش کی جا رہی ہے محکموں کی طرف سے, لیکن ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پر. بحث ایک انڈیویجول ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی اور سینس آف بلانگنگنس اگر ہم میں آ گیا کہ یہ زمین ہماری ہے اور اس کی صاف صفائی ہمارا اولین فرض ہے, تو ڈیفینیٹلی چیزیں آسان ہوگی. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ آگے موقع ملا آپ سے پھر بات کریں گے, آپ کے انیشیٹیوز کے بارے میں جانیں گے اور آپ کی بات آگے تک پہنچائیں گے. آج آپ نے وقت دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. السلام علیکم. تو ناظرین آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بس اتنا ہی. امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ پسند فرمایا ہوگا. انشاءاللہ اسی پوڈ کاسٹ کے اگلے شمارے میں آپ سے ہوگی ملاقات ایک اور شخصیت کے ساتھ. جب تک کے لیے دیجیے اسی اپنے پن کے ساتھ اجازت کہ آپ اپنا خیال ڈیز رکھیں گے, خوش رہیں گے اور ہر طرف کوشش کریں گے صفائی ہو, سوچھتا ہو. جے ہند.